السلام علیکم، میں حفظ بخاری آپ کے ساتھ حافظ 9 ربیع الاول کے مبارک ترین دن کے موقع پر بات کرتے ہیں اسرائیل اور مسلمان ممالک کے نئے امن فارمولہ پر۔ فلسطینی سرزمین پر اسرائیل کا قیام 1948 میں عمل میں آیا تھا۔ اس بات کو 72 سال گزر چکے ہیں۔ بہت سے ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا، لیکن آج بھی بہت سے ممالک اسے تسلیم نہیں کرتے، جن میں پاکستان، افغانستان، الجزائر، انڈونیشیا، ایران، برونائی، بنگلہ دیش، بھوٹان، جبوتی۔ سعودی عرب نے بھی بظاہر اسے تسلیم نہیں کیا، جبکہ کہا جا رہا ہے کہ اندرون خانہ سعودی عرب اسے تسلیم کر چکا ہے۔ آپ سعودی پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر بھی کر سکتے ہیں۔ شام، شمالی کوریا، صومالیہ، عراق، عمان، قطر، کوموروس، کویت، لبنان، لیبیا، مراکش، ملائیشیا، یمن، ترکی۔ ان ممالک نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، نہ ہی ان ممالک کے پاسپورٹ پر اسرائیل کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ 3 دن پہلے اسلامی ملک سوڈان نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمور پر لانے پر اتفاق کر لیا ہے۔ چند ہفتے قبل بحرین اور متحدہ عرب امارات نے بھی اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کیے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے زمین کس نے دی؟ آل سعود کے بڑے شاہ عبدالعزیز نے بڑی سخاوت کی اور یہودیوں پر مہربانی کی۔ یہودیوں کو دنیا بھر میں کوئی بھی ٹھکانہ نہیں دیتا تھا ان کے کالے کرتوتوں اور حرکتوں کی وجہ سے، لیکن شاہ عبدالعزیز نے ان کے ساتھ مہربانی کی اور ان کو اسرائیل قائم کرنے کے لیے جگہ دے دی۔ شاہ عبدالعزیز نے غالباً 75,000 لیرے میں یہ زمین بیچ دی، لیکن یہودیوں نے اس کے بدلے میں کیا کیا؟ اس کے بدلے میں عربوں اور مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ یہودیوں نے احسان کا بدلہ اسی شکل میں دیا۔ آج بھی آل سعود کو سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل ان کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اسرائیل یا امریکہ بڑی مہارت سے اپنا کھیل کھیل رہے ہیں۔ وہ خود مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کی بے ادبی کرتے ہیں یا اسے جلا دیتے ہیں، پھر خود ہی مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں نے تمہاری مقدس کتاب یا جلا دی ہے۔ اب مسلمان بھڑک جاتے ہیں، اس کے گھر جلا دیتے ہیں، انہیں مار دیتے ہیں۔ اب یہاں امریکی اسرائیلی میڈیا پھر مسلمانوں کو ہی دہشت گرد قرار دیتا ہے، ان کو جلاد بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ امریکی حکمران جو دراصل یہودی ہیں، یعنی یہ امریکی اسرائیلی مسلمانوں کے ساتھ بلی چوہے کا کھیل ہے جو کھیلے جا رہے ہیں۔ پاکستان نے اور پاکستانیوں نے ہمیشہ اسرائیلی یہودیوں کی مکاری کو دیکھا، سمجھا اور ہمیشہ ہی عملاً فلسطینیوں کا ساتھ دیا۔ کمزور اور بے سہارا مسلمانوں کی مدد کی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان کی یہ طاقتور جہاں تک بات پاکستان کی ہے تو حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ہی فلسطینیوں کی خاطر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ 2 ایسے ملک ہیں جو مذہب کی بنا پر قائم ہوئے، اسرائیل یہودیت کے نام پہ اور پاکستان اسلام کے نام پر بنا، اور ان دونوں کے آپس کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ فلسطینیوں کی خاطر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، مگر اب تو خود عرب ممالک اور دوسرے مسلمان ملکوں نے اعلانیہ طور پر تعلقات قائم کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ بہت سمجھدار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو آپس میں کیسے لڑوانا ہے، کیسے ان کو استعمال کرنا ہے، کیسے انہی کی دولت کو ان کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ آج کے اس مبارک ترین دن کے موقع پر مسلمانوں کو ان دشمنوں کی چالوں کی سمجھ آ جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔